بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کو یہ خبر دی جائے کہ کھجور کا تنا ہے گویا ایک لکڑی ہے اور وہ رونا شروع ہو جائے اور اس میں سے ایسی آوازیں آ جائیں جس طرح باقاعدہ بچہ روتا ہے تو تعجب تو ہوگا، لیکن تعجب اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بالکل ساری دنیا کی روٹین سے ہٹ کے رونما ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے گفتگو کیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک انصاری عورت، اس کا ایک غلام تھا، وہ لکڑی کا کام جانتا تھا، تو اس عورت نے پیشکش کی کہ کیا ایسا نہ کریں کہ ہم آپ کو ایک ممبر بنا دیں، اس ممبر کے 3 سٹیپ ہوں تاکہ آپ کھڑے ہونے کی بجائے اس ممبر پر بیٹھ کے تسلی کے ساتھ اپنی بات چیت کر سکیں۔ تو اس عورت کے غلام نے یہ جو موجودہ ڈیزائن ہمارا چلتا ہے 3 سٹیپ والا، اس طرح کا ایک لکڑی کا ممبر بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ تو صحابہ وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت جب آپ اس ممبر پر بیٹھ کے بات کرنے لگے تو وہ جو کھجور کا تنا تھا جس کا سہارا لے کے، جس کی سپورٹ لے کے آپ کھڑے ہوتے اور گفتگو کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح رونے لگا کہ جس طرح کوئی بچہ روتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اس کے پاس گئے اور باقاعدہ اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کے اس طرح پیار کیا جس طرح کسی رونے والے کو چپ کرانے کے لیے پیار کیا جاتا ہے، اور اس بنیاد پر وہ تنا جو تھا اس کا رونا بند ہوا۔ یہ وہ معجزہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے آنکھوں دیکھے گواہ وہ درجنوں کی تعداد میں سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ وہ واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر رونما ہوا کہ جب جس چیز کے ساتھ آپ رہے ہیں اس کی بھی آپ سے محبت ہوئی ہے اور آپ کی بھی اس سے محبت ہوئی ہے۔ یہ بے جان چیز ضرور نظر آتی ہے، لیکن کئی مواقع ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں اس پتھر کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ جو مجھے نبوت سے پہلے، یعنی ابھی مجھے نبوت ملی نہیں ہے، نبوت ملنے سے پہلے وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ وہ معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ دوسری مخلوق کی آواز کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی عجیب نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں جب یہ بات آتی ہے کہ وہ چیونٹیوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور قرآن میں واقعہ وہ موجود ہے کہ وہ لشکر جا رہا ہے تو چیونٹیوں نے اپنی دوسری چیونٹیوں کو باقاعدہ یہ اویئرنیس دی کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، تو اگر کوئی کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے ماری جائے، لشکر کے نیچے آ کے، تو ظاہر ہے پھر اس کا گلہ تو نہیں بنتا کیونکہ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کے، یعنی بات چیونٹی نے کی ہے لیکن سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی تھی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انبیاء کے، رسولوں کے وہ معجزات ہوتے ہیں جو یقیناً عام بندے کی دسترس سے، اس کی اپروچ سے، اس کی سوچ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن ان معجزات کا مقصد یہی ہے کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب کھجور کا تنا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا اس کا وقت گزرا تھا، اس جدائی پر تنا جو تھا وہ اس طرح رویا جس طرح کوئی بچہ روتا ہے، پھر آگے بڑھ کے آپ نے اس کو چپ کروایا۔ یہ معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔